حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ اولیاء اللہ میں، ائمہ میں، فقہاء میں، اہل علم میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں بشارت دی گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں فارس کا ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جس کا علم اوج ثریا کو چھوئے گا، یعنی بلند و بالا علم والا اور بہت زیادہ علم والا ہوگا۔ تو پھر کتنے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، اور 1400 سال سے تمام اولیاء، غوث، اقطاب، ابدال، علماء اور فقہاء نے متفقہ یہ کہا کہ حضور کی یہ بات اس امت کے اندر اگر نظر آتی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ میں نظر آتی ہے، کیونکہ آپ فارس کے رہنے والے ہیں اور آپ کا علم مانا گیا۔ اللہ نے آپ کو بہت بلند مقام، اتنا بلند مقام عطا کیا کہ ہر وصف میں آپ امام اعظم ہیں، علم حدیث میں بھی، علم قرآن میں بھی، علم فقہ میں بھی، جمیع علوم میں اتنا بلند مقام ہے کہ آپ صرف امام ہی نہیں ہیں، ہر فن کے اندر امام اعظم ہیں، اماموں کے بھی امام ہیں۔ اور ان کو یہ شرف ملا ہے کہ صرف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک صحابہ کرام سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا اور حضور کی اہل بیت کے بڑے اماموں سے علم حاصل کیا۔ ان کے پاس دونوں فیض۔ دیگر ائمہ فقہاء نے صحبتیں پائیں مگر کسی ایک کی، دو کی کم پائیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 21 صحابہ کرام سے صحبت پائی اور ان کی زیارت پائی اور ان سے حدیث کا علم پایا۔ اور ائمہ مطہرین میں سے اہل بیت کے ائمہ، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ویسے تو حضور کی آل اولاد کا ہر فرد سید ہے، امت کا سردار ہے، لیکن یہ جو سرداران امت ہیں ان کے بھی جو سردار ہیں ان کو ائمہ اہل بیت کہا جاتا ہے، وہ سادات اہل بیت ہیں، یعنی سیدوں کے بھی وہ سید ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ایک یہ بھی شرف ملا کہ انہوں نے ان سیدوں کے سیدوں ائمہ مطہرین کی صحبت پائی۔ ان میں حضرت امام زید جو حضرت سیدنا امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، پھر حضرت امام باقر، پھر حضرت امام جعفر صادق، پھر حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم، 4 اماموں کی صحبت پائی اور علم حاصل کیا۔ اور خود انہیں ایک اور بھی خصوصیت حاصل ہے کہ ان کے والد جوانی کے عالم میں جناب حضرت سیدنا باب علم مصطفیٰ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خادم تھے۔ کوفہ میں آپ خدمت میں رہتے تھے اور آپ کے ہاتھ کا ذائقہ اتنا اچھا تھا، ڈشیں بہت اچھی بناتے تھے، کھانا بہت اچھا بناتے تھے۔ اور ایک فطرتی بات ہے، دوسرے ملک اور دوسری جگہ کا رہنے والا آدمی، اس کے ذائقے، کھانے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، اور آدمی کو دوسرے گھر کا کھانا، دوسری جگہ کا ٹیسٹ زیادہ اچھا لگتا، کیونکہ آپ فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، تو وہاں کی اسپیشل ڈش تھی فالودہ، یہ عرب میں نہیں ملتا تھا۔
تو انہوں نے فالودہ بنایا اور حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کھلایا۔ بہت خوش ہوئے حضرت مولا علی کہ یہ ایک نئی چیز ہے اور بہت پیاری۔ تو ساتھ ہی انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے ہاں اولاد نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو حضور مولا علی باب علم مصطفیٰ کی دعا سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے۔ 90 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، واقعہ کربلا کے 30 سال بعد۔ تو جس کو دعا ملی ہو باب علم مصطفیٰ کی، 21 صحابہ کی صحبت ملی ہو، 4 امام جس کے استاد اور مرشد ہوں، پھر وہ امام اعظم نہ ہو تو کیا ہو۔ اللہ نے آپ کو بہت مقام دیا ہے، علم میں، معرفت میں، ولایت میں، ہر ایک فن میں اور ہر ایک خوبی میں آپ کو اللہ نے شرف امامت نصیب فرمایا۔ تو یہ آپ کا عظیم مقام ہے کہ ساری امت نے کہا کہ حضور نے جو حدیث شریف میں بشارت سنائی کہ میری امت کا ایک شخص اتنے علم والا ہوگا کہ اس کا علم اوج ثریا کو چھوئے گا، تو سب نے کہا ہو نہ ہو یہ ابو حنیفہ ہی ہے جس کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا۔ انہیں سراج امت کہا گیا۔ ایک اور چھوٹی سی بات سن لیں، حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب علم و معرفت کے آپ کتنے بڑے بادشاہ ہیں۔ ایک نام ہے اولیاء اللہ میں، وقت کے غوث ہیں، بڑے بڑے اغواس جہاں آ کے پلکوں سے جاروب کشی کرتے رہے، حضرت داتا گنج بخش حجویری، کتنا بڑا مقام۔ فرماتے ہیں کہ میں شافعی تھا، شافعی مذہب پر عمل کرتا تھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں ایک بوڑھے آدمی کو پکڑ کر طواف کرا رہے ہیں۔ کہہ رہے میں نے دیکھا تو میں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ حضور کے والد ہوں گے، حضور کے دادا ہوں گے، جن کو آپ سرکار پکڑ کے طواف کرا رہے ہیں، حضور پکڑ کے طواف کرا رہے ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، لیکن جب میں قریب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے یہ پہچانا نہیں یہ کون ہے؟ یہ سراج الامہ، میری امت کا چراغ ابو حنیفہ ہے، اس نے میرے دین کو سہارا دے کر مضبوط کر دیا، تو آج میں اسے پکڑ کر طواف کرا رہا ہوں اسے شرف بخشنے کے لیے، جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو پکڑ کے طواف کراتا۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری فرماتے ہیں کہ اس دن سے امام اعظم کا مقام اور ان کا ادب و احترام میرے دل میں اتنا بڑھ گیا کہ میں نے حنفی مذہب پہ چلنا شروع کر دیا۔ امام اعظم کا کیا مقام ہے کہ اس امت کے اولیاء، تابعین، تبع تابعین کا اکثر حصہ امام اعظم کا تابع ہے، ان کی اتباع میں اور ان کے بیان کردہ مفہومات پر چل رہا ہے۔ اب اگر کوئی گنتی کے گنے چنے لوگ ان کے بارے میں کوئی بدشگونی رکھتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں، تو اس سے کیا ہے؟ بعض لوگ تو بھونکنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں، ان کا اپنا نصیب ہے، تو ان کی بات تو اپنی جگہ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ معرفت والے کو معرفت والے جانتے ہیں، علم والے کو علم والے جانتے ہیں، تو علم والوں سے دیکھیں کہ وہ امام اعظم کو کیا جانتے ہیں، اہل معرفت کو دیکھیں کہ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو کیا مقام سمجھتے ہیں۔ تو حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سب کے سب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان کے وصال کے بعد ان کی قبر پہ بھی ان کا احترام کرتے، حیا کرتے تھے۔ اور اہل معرفت میں نے بتایا کہ حضرت داتا صاحب جیسے لوگ اور اس طرح ہزارہ لاکھاں اولیاء اللہ امام اعظم کے مقلد ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ ان کا انمول مقام ہے، اسی لیے وہ امام اعظم ہے، اماموں کا امام۔ اور چاروں فقہا بھی، باقی 3 فقہا اور مزید جو فقہا گزرے، وہ اپنی تحقیقات میں جب کہیں پھنس جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، کوئی حل نہیں نکلتا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں
جو وہ فرماتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ اتنا بڑا حضرت امام اعظم کو اللہ نے شرف اور مقام عطا فرمایا۔ ساری عمر علم کی خدمت میں، حضور کی محبت، اہل بیت کی محبت و خدمت میں گزری ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو بھی حضور کی اہل بیت سے جتنا قریب ہوا وہ علم میں، معرفت میں، اعلیٰ درجات میں اتنا ہی خوش نصیب ہوا۔ ظاہری بات ہے کہ جو پانی سے قریب ہوگا وہ تر و تازہ رہے گا۔ تو حضور کی اہل بیت حکمت اور علم کا مرکز ہے، اس کے قریب جا کر ہی علم اور معرفت ہو سکتی۔ جو جتنا دور ہے وہ اتنا خشک ہوتا گیا اور اس سے سب کچھ خالی ہوتا گیا۔ کوئی دنیا کا عالم، ولی، بزرگ حضور کی اہل بیت سے دور ہو کر کچھ حاصل کر گیا؟ کبھی نہیں ایسا ہوا۔ جو قریب ہوا ہے وہی پا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے۔ آپ کا بچپنا ایسا تھا تو پچپنا کیسا ہوگا؟ بچپن کا عالم یہ ہے کہ آپ کی عمر 5 سے 7 سال کی تھی، اپنے والد کے ساتھ حج کرنے گئے تو حضرت انس بن مالک صحابی رسول، ضعیف العمر صحابی رسول، وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دے رہے تھے تو مجمع لگا ہوا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں رش اتنا تھا کہ میں نے اپنے باپ کے کندھے پہ بیٹھ کے وہ درس سنا۔ انہوں نے 100 حدیثیں رسول اللہ کی سنائیں، روایت فرمائیں، اور لوگ لکھ رہے تھے، یاد کر رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے پوچھا کہ کسی کو یہ 100 حدیثیں محفوظ ہوئی ہیں؟ تو کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ 100 کی 100 سنتے ہی کیسے یاد ہو سکتی؟ تو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابا کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھا دی۔ تو حضرت انس بن مالک مسکرائے اور انہوں نے کہا یہ بچہ ہے، اس نے ساری محفل کی لاج رکھ لی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا لیا۔ تو فرمایا کہ بیٹے تمہیں یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے یاد ہے۔ اچھا سناؤ۔ تو پہلی سے 100 تک فر ساری حدیثیں سنا دی۔ صرف حدیثیں نہیں سنائیں، ہر حدیث سے ایک نیا مسئلہ، اس حدیث سے ایک یہ نیا مسئلہ سمجھ میں آیا، یہ نیا مسئلہ سمجھ میں آیا۔ 100 حدیثیں 100 مسئلے بیان کیے۔ حضرت انس بن مالک اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر پیشانی چومی۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ فارس کا ایک شخص اتنا علم پائے گا کہ اس کا علم عرش تک بلند و بالا ہو جائے گا، اوج ثریا کو چھوئے گا، ہو نہ ہو وہ انسان یہی ہے جس کے لیے حضور نے یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ لوگ حنفی حضرات کوئی چھوٹے موٹے دو رختی امام کے پیچھے نہیں چل رہے۔ یہ دلتی مار کے وہ تھوڑی دیر میں کچھ ہو جائے، مولویوں کے چکر میں نہ پھنسیں۔ جو بات ہے وہ ہے، جس کے پیچھے بڑے بڑے اولیاء ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، ان کی اتباع کا شرف مل جانا ہمارے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور یہ بھی دیکھو کہ وہ خود کن کے پیچھے کھڑے، 21 صحابہ کرام اور 4 ائمہ اہل بیت اور بے شمار حضور کی اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیات، ان کے پیچھے حضرت امام اعظم کھڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کلفٹن والے، ان کے والد ہیں حضرت امام محمد نفس زکیہ، ان کے والد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بہت قریبی دوست تھے اور ان کی لشکر جہاد میں شامل ہوئے، اور اسی محبت کی وجہ سے آپ کو قید کیا گیا اور سزا ملی۔ یہ شہید اہل بیت ہیں، صرف شہدائی نہیں فدائی بھی ہیں، کہ اسی محبت کی وجہ سے سزا کاٹی اور اسی سزا میں ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر انوار پر اور نور نازل فرمائے، اور ہمیں ان کی محبت اور اقتداء میں اور اتباع میں استقامت عطا فرمائے۔